خان کے حوالے سے 4 ایشوز ہیں جن کے اوپر میں خصوصاً آپ کی توجہ، پوری قوم کی توجہ اور انٹرنیشنل پریس کی توجہ بھی چاہتا ہوں، اور ہیومن رائٹس کے جتنے آرگز ہیں پاکستان میں، بیونڈ پاکستان، ان سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی آؤں، اور جو بحث ہوئی آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ہم نے ان سے 4 چیزیں عدالت میں منوائیں اور جو حکومت کے نمائندے وکیل تھے انہوں نے مانی۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا گیا، اور بیمار ہونے کے 2.5 مہینے بعد ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا، وہ بھی آدھی رات کو، اور وہ بھی ان وائلیشن آف دی جیل مینول، پریزن رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری۔ یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا، یہ انہوں نے مانا ہے کل، اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی، کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا۔ اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں، نیچے کنواں ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کی آرزو ہے، اور جس شخص کے لیے اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا، اس سے پہلے پاکستان کے کسی شخصیت کے لیے اور کسی لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے۔ سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے، میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبرڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی؟ اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا، آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ، وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں، MBBS ان کا والد ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ میں نے سب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو، اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے، وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے، یہ ملیریا ہے، یا یہ کون سا بخار ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کے اندر ٹریگر ہوتا ہے کوئی کلاٹ، یعنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا، تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، پہلے اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں۔ کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پمز کا انچارج ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا، اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی، اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میرے دوستوں نے کہا، یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ کل آپ سارے تھے جو مجھے نظر آ رہے ہو، میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان کو کہا کہ 2020 کا مقدمہ ہے، اس کے پیراگراف نمبر 6 کو میں نے ان کے سامنے پڑھا، دونوں فاضل جج صاحبان جو ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ پنجاب گورنمنٹ، اس وقت بزدار چیف منسٹر تھے ہمارے وہاں پہ، اس نے بنایا، اس میں ان کا ڈاکٹر عدنان جو شریف میڈیکل سٹی کا ہیڈ ہے وہ شامل تھا۔ میں نے پھر اس پہ ججز کو کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے مطابق میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں
کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی، کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں دو آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو، وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے۔ ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں اور اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو، فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں، ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ دونوں کرائیٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی بہن کو جو ڈاکٹر ہیں آپ عمران خان کو یہاں لا کے ان کے علاج کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اس لیے کہ نواز شریف کو ایسوسیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ اجازت سپریم کورٹ تک، اور عمران خان کا اخلاق تھا کہ اس نے اس اجازت کو، ہماری کیبنٹ میں ایک سے زیادہ دفعہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں، بٹ ہی سیڈ نو، یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے۔ اور جو بعد میں فراڈ نکلا، جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی ہاسپٹل کا ایک سیٹ لگوایا، اس میں ایک فوٹو کھنچوائی، اس کے بعد انہوں نے وہاں جتنے لندن کے ریسٹورنٹ تھے اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ملے۔ وہ بیمار ہوتے اگر تو پاکستان واپس آ کے بھی بیمار ہوتے۔ اس لیے یہ بیماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اس کے اگر اوپر ہم پالیٹکس کرنے پہ آئے تو پھر اندر اس جگہ بیٹھ کے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے۔ یہ ایک مہذب طریقے سے، ایک دستوری طریقے سے، اور ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ عمران خان کو، اس کے مطالبات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے، یہ کوئی گورنمنٹ جرمنی کی نہیں ہے جو پرواہ کرے گی انسانی حقوق کی، اس لیے کہ وہ یورپین یونین کمیشن کی ممبر ہے وہاں پہ۔ یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑے متبرک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے۔ یہ اس قدر بے رحمی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے فلانے این اے یا فلانے پی پی یا فلانے کے پی سے میں منتخب ہوا ہوں اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کروں گا۔ یہ جو جھوٹوں کا ہارا ہوا لشکر ہے، اس پہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے ہماری، ان کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر اس سے آگے ان کی صحت کی خرابی کا کوئی مرحلہ آیا خدا نہ کرے تو پھر ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ عمران خان کوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے عہدیداروں یا پارلیمنٹیرینز یا وکیلوں کا نام نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان میں سارے سرویز کے مطابق بٹوین 80 to 85% آف دی پاپولیشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لیے پاکستان کو کسی نئے امتحان میں ایڈونچرزم ہے، اور پاکستان کو کسی مزید بحران در بحران سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کے دو حصے ہیں، ان کو فوراً ہاسپٹل لایا جائے اور فیملی کی طرف سے بھی نمائندگی ہو جائے گی۔ ان کی بہن کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کو وہاں پہ علاج کے وقت موجود ہوں۔ جو دو باتیں اور ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے حوالے سے کہنا۔